کر رہا ہوں۔ سیدنا المنتقم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے نہ کبھی اپنے کسی خادم کو مارا اور نہ ہی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹتی تھیں تو وہاں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کریم نے اور دین اسلام میں ایام کی بھی اہمیت ہے۔ کچھ ایسے مبارک مہینے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کی برکات الگ الگ ہیں۔ جس طرح حرمت کے مہینے ہیں رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم کے مہینے، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شعبان کی اپنی ایک شان ہے، رجب ہے، رمضان ہے، ربیع الاول شریف ہے۔ ناظرین کرام، ان جو ایام ہوتے ہیں، جس طرح ہفتے کے دنوں میں جمعہ جو ہے اس کو یوم عید کہا گیا ہے اور جمعے کے روز کی بڑی شان ہے۔ اسی طرح جس طرح لیلۃ القدر جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت اور اپنی شان ہے اور ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے ایک رات جاگنا۔ اس طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کن مہینوں میں کون سی عبادت کرنی چاہیے اور ان مہینوں میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے تھے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے ماہ ربیع الثانی کے فضائل اور اس کے وظائف اور معمولات ہمارے کیا ہونے چاہیے۔ ناظرین کرام، ربیع الثانی اصل میں ربیع الاول کو کہتے ہیں بہار اول، اور ربیع الثانی ہے بہار دوم۔ ربیع الاول شریف میں امام الانبیاء تشریف لائے اور ربیع الثانی میں امام الاولیاء جو ہیں وہ ان کا وصال پاک ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ماہ مبارک ہے ربیع الثانی جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ قربت میں آ گئے تھے اسی مہینے میں، اور ان کا قبول اسلام۔ اسی طرح ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں کس طرح جو رکعت تھی ان میں کیسے اضافہ ہوا، یہ میری ڈیٹیل جو ہیں یہ آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں وہ بیان کریں گے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے فرمایا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی ایک جھلک دیکھی اور کہا کہ یہ یقیناً کسی سچے نبی کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے، یہ نور کسی سچے نبی کے چہرے پہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مواخات مدینہ ہوئی۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ ام المساکین جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک میں آئی ہیں۔ اس ماہ میں کون کون سے غزوات ہوئے ہیں، ہماری یرموک تاریخ اسلام کا وہ عظیم جو واقعہ ہے، اور سیدنا خالد بن ولید سپہ سالار نے کمال کر دیا تھا کہ 2.5 لاکھ رومیوں کو جو تھا وہ صرف 35,000 کی فوج لے کے ان کا مقابلہ کیا اور کس طرح فتح حاصل کی۔ اسی مہینے میں جو ہے وہ معرکہ نہاوند پیش آیا ہے جس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ وصال سیدنا غوث الاعظم، اور اسی لیے اس مہینے میں جو ہمارے ہاں عام روایتی طور پہ کہا جائے بڑی 11ویں شیف کا مہینہ، اس پہ بھی بات ہوگی۔ سخی ابن سخی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ جن کی سخاوت کے اتنے واقعات ہیں، ان کا وصال پاک اسی ماہ میں ہے۔ اور ناظرین کرام، پھر امام مالک عظیم عاشق رسول جنہوں نے ساری عمر مدینہ منورہ میں کبھی اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، آج ان کا یوم وصال ہے۔ اور بادشاہوں کے بادشاہ عظیم عاشق رسول سلطان محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سومنات کو فتح کیا تھا، وہ تھے جن کو مندر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ حملہ نہ کریں، ہم آپ کو دنیا کی دولت دیتے ہیں۔ 12 ٹن سونا چاندی کی آفر ہو گئی تھی، انہوں نے کہا نہیں، ہم بت شکن ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ہم معبد خانے جو تعمیر کریں جا کے۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ میں بہت بڑا آپ کا مقام، آپ کی شہادت ہوئی۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو ہیں ان کا وصال پاک بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور شیخ اکبر وہ ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات جو ہیں اس میں کوئی صفت فانی نہیں ہے، اور اللہ کی ایک صفت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو فرماتے تھے حضور جو ہیں حیات النبی پہ یہ بھی ایک دلیل انہوں نے دی۔ ناظرین کرام، آج ماہ ربیع الثانی کے جو ہیں فضائل ہیں، میں صرف ایک حدیث پاک پڑھ کے اپنے گیسٹ کی طرف چلا جاؤں گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی علم اللہ و دوام ملک اللہ پڑھے گا، دنیا اور اہل دنیا چاہے ختم ہو جائیں لیکن اس کے پڑھنے والے کا ثواب مسلسل جاری رہے گا، یہ ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کو چاہیے کثرت سے یہ جو وظیفہ ہے یہ ضرور پڑھا کریں۔ دیگر وظائف آج میرے جو اسکالر ہیں وہ بیان کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، تینوں جانی پہچانی شخصیات اکثر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ علامہ محمد احمد برکاتی نوجوان اسکالر ہے اور کئی کتابوں کے مصنف، اور ان کی وہ جو مشہور کتاب ہے وہ جو مر کے زندہ ہوئے، زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے حضور وسلم کے بارے میں جب کوئی سوال ہوتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، وہ بھی ساری حدیث انہوں نے اکٹھی کر دی۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، کون نہیں جانتا، تعارف۔ اور آگے نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت ہزاروی، نوجوان اسکالر بڑا محنتی
آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی. پہلے آج ابتدا میں آپ کا تینوں کا شکریہ ادا. جی علامہ صاحب، ربیع الثانی کے فضائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات ارضی و سماوی کو تخلیق فرمایا تو اس وقت کے ساتھ ہی اس کا دن اور رات کا سلسلہ شروع فرما دیا. ابتدا سے ہی سورج کی تخلیق ہوئی، چاند کی بھی تخلیق ہوئی، جیسے آسمان بنا اور اس کے اوپر ستارے اللہ تعالیٰ نے مزین کیے، زمین بنی تو اس کو پہاڑوں کے ساتھ مزین کیا اور ان کو میخوں کا درجہ بھی دیا. تو زمین کے اوپر چونکہ چاند اور سورج کی روشنی آتی ہے تو بار بار آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی اس کی تخلیق میں یہ چیز شامل کر دی کہ ہم نے اس زمین کے اوپر سورج اور چاند گزرنے کے پہلے دائرہ میں لانے کے لیے 12 ماہ مقرر کر دیے ہیں. تو یہ حکم قرآن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں اور ان میں سے خاص طور پر 4 حرمت والے ہیں. اچھا، پوری دنیا میں بھی پھر 12 مہینے؟ 12 مہینے. دیگر مذاہب میں بھی 12 ہیں. ہر مذہب کسی میں 14 نہیں ہوئے، کسی میں 11 نہیں ہوئے. ہر ایک نے جس نے سورج کے ساتھ یا چاند کے ساتھ جو بھی اپنا سیٹلمنٹ کیا ہے انہوں نے مہینے 12 ہی رکھے ہیں، چونکہ یہ ابتدا سے قادر مطلق کی طرف سے بدیت کیے گئے ہیں. ربیع الثانی شریف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ربیع الثانی شریف جو ہے یہ ان 12 ماہ میں سے چوتھا مہینہ ہے. تو اس کو دوسری بہار کہا جاتا ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلی بہار ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے جو منسوب ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سے پہلے سے یہ نام چل رہا ہے، تو اس کی ایک بہار یہ بھی ہے کہ اس میں غوث پاک کا وصال ہے. اللہ تعالیٰ سے وصال حق جو ہے یہ یقیناً ان کے لیے باعث رحمت تھا اور باعث خیر و برکت ہے. ربیع الثانی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ہے اور صحابہ اکرام کے بھی بہت اہم ترین واقعات اس مہینے کے اندر ہمیں رونما ملتے ہیں. تو کئی غزوات کا تذکرہ جو ہے وہ اس مہینے کی مناسبت سے ملتا ہے، جس میں غزوہ بوات ہے، دومۃ الجندل سے واپسی ہے آپ کی، اسی طرح غزوہ ذی قرد ہے اور دیگر آپ نے جو سرایہ روانہ فرمائے جن میں سریہ محمد بن مسلمہ ہے، سریہ ابو عبیدہ بن جراح ہے اور دیگر سرایہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً حضرت مولا علی کا سریہ. یہاں کلیئر کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے، بعض اوقات ہر آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتا. غزوہ وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سربراہی فرمائی ہو، اور سرایہ وہ ہے جو صحابہ کو بھیجا ہوا جس کی آپ نے پلاننگ کر کے روانہ فرمایا. ذرا میں نے کہا کلیئر ہو جائے. بالکل. تو اس طرح یہ ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا سریہ بھی آپ نے روانہ فرمایا 9 ہجری میں، حضرت خالد بن ولید کا بھی ایک سریہ آپ نے 10 ہجری کے اندر روانہ فرمایا. تو اس طرح یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. یعنی یہ مہینہ اصل بات یہ ہے کہ خوشی کا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہد مسلسل کا بھی ہے، واہ، کوشش کامیابیوں کا بھی ہے، کامرانیوں کا بھی ہے. بالکل. تو اب اس میں دیکھتے ہیں تو بہت سے عظیم المرتبت لوگوں کے وصال کا بھی یہ مقدس مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی خبریں بھی جو اگرچہ برے کردار کے حامل تھے لیکن ان کی خبریں بھی ربیع الثانی کے ساتھ منسوب ہیں. مثلا یزید مرا تو اس کے مرنے کے بعد، یعنی یہ 14 ربیع الاول کو مرا ہے، اس کے موت کی خبر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر ربیع الثانی شریف کے اندر پہنچی. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سمیت بہت سے متعدد صحابہ کرام ان کا وصال بھی جو ہے وہ اسی ماہ مقدس کے اندر ہوا ہے. اور خصوصیت سے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا 2 کردار جو ہیں وہ اس مہینے کے ساتھ خصوصی مناسبت رکھتے ہیں. پہلے تو اعمال میں جو شعائر اسلام میں سب سے اہم ترین شعار سمجھا جاتا ہے وہ ہے اذان. تو اذان کا آغاز بھی ربیع الثانی شریف کے اندر. سبحان اللہ. تو یہ اس ضمن میں ایک حدیث پاک میں اپنے ناظرین کے لیے عرض خدمت کرتا ہوں. کس کو خواب آئی تھی صحابی؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خواب دیکھا، فرشتے نے آ کے ان کو تلقین کی. ایک روایت میں آتا ہے ان کے ہاتھ میں ناقوس تھا، تو فرشتے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا ایک طریقہ اختیار کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا میں اسے بہتر تمہیں طریقہ نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا بتائیں. تو پھر فرشتے نے خواب میں ان کو اذان کی تلقین کی، یہ سارے کلمات ادا کیے. اب اس میں 2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہاں جی، میں یہی وضاحت دینا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب آپ یہ اذان لے کر سرکار کی خدمت میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دوڑتے آئے بڑی تیزی کے ساتھ عاجلاً. تو انہوں نے کہا کہ حضور یہی کلمات جو ہیں وہ خواب میں مجھے بھی دیے گئے ہیں. اب صحیح ابن خزیمہ کی پہلی جلد کے اندر یہ موجود ہے، المستدرک کے اندر بھی موجود ہے، نصب الرایہ وغیرہ دیگر کتب میں یہ موجود ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہلی اذان دی تھی تو اس میں جو کلمات آپ نے بولے تھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ بولا تھا. اچھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً وہاں پہ بولے، وہاں پہ بولنے لگے. آپ نے کہا کہ اللہ کا نام لیا تو حضور کا نام چھوڑ دیا ہے. کل فی اثرہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے پیچھے تم اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بولو. اب حضرت بلال چونکہ حالت اذان میں تھے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضور کی خدمت میں رہنے والوں کا نور بصیرت بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ دوران اذان ہم نے گفتگو نہیں کرنی. تو استفسارن حضور سے پوچھا نہیں ہے بلکہ استفسارن استفہامیہ نظر سے سرکار کی طرف دیکھا. تو آپ نے خود فرمایا کل ما امرک عمر، بلال جو عمر نے تمہیں حکم دیا ہے اسی کے مطابق کرنا شروع. اور غازی صاحب یہاں پہ پر لطف بات یہ ہے کہ حکم تو خود اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ان کی موجودگی میں تو کسی اور کا حکم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ فرما رہے کہ جو تجھے عمر نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عزت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ کی بات ہو تو جو کہے وہ چاہے حضور کی موجودگی میں کہے یا بعد میں کہے وہ شریعت میں حکم کا ہی درجہ ہے. واہ واہ واہ. اور دیکھیں جی ڈاکٹر سعیدی کہ کوئی مسلک ہو مسلمانوں کا کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت عمر کی سنت ادا کرنی پڑتی ہے، اسے باہر ہی جا سکتے ہیں. کیا شان ہے جی. اور عمر نام کی بڑی برکتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ایام کا تذکرہ ہوتا ہے یا خاص مہینوں کا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم پنجگانہ بیان کیے ہیں ان کو پیش نظر رکھیں تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں تو 5 علوم ہمیں قرآن پاک سے نصیب ہوتے ہیں. ایک علم الاحکام ہے، ایک جس میں احکام بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے جو اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی یاد دہانی کرائی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان میں تو واضح طور پر حکم ہے. اور پھر جہاں جہاں نعمتیں ملی ہیں ان کے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها لئن شکرتم لأزیدنکم، تو واشکروا لی ولا تکفرون، یہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو گن نہیں سکتے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. تیسری چیز جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہ ہے علم التذکیر بأیام اللہ، کہ جو اللہ کے ایام ہیں ان کی یاد دہانی بھی بھولنی نہیں چاہیے. ظاہر ہے اللہ کے ایام کیا ہیں، وہ جتنے بھی دن ہیں خاص وہ اللہ کے بندوں کی طرف منسوب ہوئے، وہ یوم عاشورہ ہو، وہ مائدہ کے نازل ہونے کا دن ہو، یا اس کے علاوہ اصحاب کہف کے واقعات، یوم عرفہ ہو، اصحاب کہف کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، انبیاء کے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے واقعات ہیں. تو یہ بھی شریعت سارا حج کیا ہے، سارا حج بالکل ایسے بالکل ایسے. تو یہ ہے علم التذکیر بأیام اللہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ایام منسوب ہو گئے اللہ نے انہیں اپنے ایام قرار دیا، ان کی یاد دہانی امت تک پہنچتی رہنی چاہیے. اور آپ نے جن جگہوں پہ اللہ کے بندوں کے قدم لگے اللہ کہہ دیا. اور شروع میں آپ نے یہ چیزیں جو بیان کی ہیں یہ واقعتاً یہ علم التذکیر بأیام اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور ان کا تذکرہ ضروری ہے. اور 5واں علم جو ہے وہ علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، کہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور موت کے بعد کے واقعات کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی وفات کی کیفیات بیان ہوتی ہیں تو اس سے مسلمان کو موت سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی سعادت کی جو ایک خواہش ہے وہ جنم لیتی ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کی وفات کے بعد جو ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے فیوزات و تصرفات کا ذکر ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے لیے اس کے راستے میں چلتا ہے اس کے لیے اللہ کتنے انعامات عطا فرماتا ہے. تو اس حوالے سے یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فلسفے کو جو انہوں نے علوم پنجگانہ بیان کیے ہیں جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں، اور پھر ہر دن کی غازی صاحب ایک تو وہ حقیقت ہے نا جو دور نبوت سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور کچھ وہ دن ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو عطا ہوتے ہیں، جیسے بڑے دنوں کے ایام، بڑی شخصیتوں کے ایام. جی آپ کی طرف یوم دفاع جس طرح ہے، یوم آزادی ہے وہ آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور دن کے ہر لمحے اور ہر گھڑی کے اندر برکت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنوں میں اور دن کی کسی گھڑی کے اندر جو نوست کا تصور ہے وہ ہمارے ہاں نہیں، بلکہ یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہر دن برکت والا ہے. ماہ ربیع الثانی لیکن فرق ہے، جی بالکل، کچھ ایام زیادہ برکت والے، سردار الایام ہے نا یہ جمعہ جو ہے، اس طرح ماہ سید الایام، اسی طرح جو مہینے ہیں ان کے بارے میں برکت کے اعتبار سے برابر ہیں. پھر فضیلت کے اعتبار سے بعد دنوں کو بعد دنوں پر فضیلت دی. ماہ ربیع الثانی کی جو ایک خاص نسبت ہے وہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن بالخصوص بر صغیر پاک و ہند اور پھر پوری دنیا کے اندر بھی بڑی 11ویں شریف کے ساتھ اس کو موسوم کیا جاتا ہے. میں صرف اس کا پس منظر ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال پر تحقیق کی کہ کون سا عمل اللہ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے. 300 اعمال کو پرکھ کر دیکھا، ان میں سے یہ عمل مجھے پسند آیا اور اللہ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے کہ اس کی مخلوق کو کھانا کھلایا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے 11 تاریخ ہر سال کی 11 تاریخ کو ایک لنگر جاری کیا، نبی علیہ السلام کے نام پر ایک نیاز جاری کی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے خادم جو تھے مظفر، وہ روٹی کا تھال لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور وہ لوگ جو وہاں سے گزرتے ان کو وہ کھانا کھلاتے، آواز دیتے کہ اگر کسی مسافر نے رات گزارنی ہو تو وہاں سرائے اور مسافر خانہ موجود ہے. یہ حقیقت تھی. پھر اس کو ہر ماہ شروع کیا گیا. اتفاق یہ ہے جیسا کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اتفاق اس نے اتفاق اور 11ویں کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہے وہ بھی 11 ربیع الثانی کو ہوا. اور دوسری بات غازی صاحب اس میں ہے کہ جو یہ 11ویں شریف آپ نے شروع کی اس کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور آپ خود فرماتے تھے کہ درہم اور دینار آتے ہیں تو خدا جانے میری ہتھیلی میں کچھ سوراخ ہے کہ وہ ٹکتا ہی نہیں، اور شام تک وہ آپ خرچ کر دیتے تھے. تو یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ پھر یہ شروع ہو گئی، اور آج ماہ ربیع الثانی کی 11 کو بڑی 11ویں. اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر ولی کا عرس جو ہے وہ سال بعد ہوتا ہے، لیکن حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ ان کا عرس ہر ماہ منعقد ہوتا ہے اور ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ان کا عرس منایا جاتا ہے. پھر اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں جو حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور حضرت شاہ نقشبند جو ہیں وہ 2 زانو وہاں بیٹھے ہیں، پھر حضرت مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں حضرت ویسے کرنی کا ہاتھ ہے. یہ ساری شخصیات اٹھ کر ایک چبوترے کی طرف جو بڑا نورانی چبوترا ہے اولیاء کرام کے ایک جمع غفیر میں
وہاں تشریف لے جاتی ہیں تو پوچھا گیا کہ یہاں کیا ہے، تو بتایا گیا کہ آج حضرت غوث اعظم کی عرس کی تقریب ہے اور خود حضرت مولا کائنات اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ جی ذرا فضائل کی طرف آ جائے، اور اس دن کیا معمولات کیا ہونے چاہیے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان معمولات کو تو جاری رکھنا چاہیے جو عام پورا سال جاری رہتے ہیں، مثلا نمازوں کا، نوافل کا زیادہ اہتمام کرنا، ایام بیض ہیں جن میں نہیں، اس میں وہ رکعتیں جو زیادہ ہوئی وہ کیا ہوا؟ جی میں وہ عرض کرتا ہوں، یہ چیزیں جو ہے روزمرہ معمول میں ہیں۔ اگر ہم اس کے اعمال جو اس کے فضائل میں آتے ہیں ان کا تذکرہ کریں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس مہینے سے پہلے جو مکی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری تھی اور جب نمازیں فرض ہوئیں تو اس میں 2 رکعتیں فرض تھیں، ٹھیک، تو معراج شریف میں 2 رکعتیں، اور اس کے بعد جب یہ مہینہ مقدس آیا ہجرت کے بعد اذان کی ابتدا ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ 3 نمازیں جو ہیں جن میں ظہر، عصر اور عشاء، ان کی رکعتیں بڑھا دی گئیں، 4 کر دی گئیں، اور فجر کی 2 رکھی گئیں اور مغرب کی جو ہے وہ 3 رکھی گئی۔ اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں جن میں پہلی حکمت فجر کی 2 رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر قرات قرآن طویل ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ 4 کی جگہ پہ 2 کفایت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو مغرب جو ہے اس کی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وطر قرار دیا ہے، تو وطر تو کہتے ہی طاق کو ہیں، تو اسی لیے جو عشاء کے بعد کے وطر ہیں وہ رات کے شمار ہوئے، اور اس میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد کا پڑھنا 3 رکعتیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مغرب کے فرض ہیں ان کو بھی وطر قرار دے کر 3 رکعتیں کر دی گئی، کیونکہ اگر وطر لفظ نہ ہوتا تو پھر اس کو 3 نہیں کہا جانا تھا، وہ وطر کا اطلاق ہی 3 کی وجہ سے۔ اب جن کی 4 ہوئی وہ اس لیے ہوئی چونکہ یہ 2 نمازیں جو ہیں ظہر اور عصر یہ دن کے درمیان کی ہیں اور عشاء جو ہے وہ رات کے درمیان کی ہے۔ جو فجر اور مغرب ہے یہ کناروں کی نمازیں ہیں، یعنی دن اور رات کے کناروں کی، لہٰذا ان کا سلسلہ الگ رکھا گیا اور ان کا الگ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو سفر میں اس کو بھی برقرار رکھا گیا، 2 کر کے آپ جو ہے 2 گانا ادا کریں گے سوائے مغرب کی نماز کے، اس کی 3 ہی پڑھی جائیں گی۔ تو اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے، وہ جو نماز کے اندر ہم ہر رکعت میں 2 سجدے کر دیے گئے، وہ ایک سجدہ جو حکم ربی کے پر عمل کے طور پر تھا، اور دوسرا سجدہ جو ہے شکرانہ کے طور پر تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو یہاں ایک ہی سجدے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک سجدہ کیا۔ جب ابلیس راندہ درگاہ الہی ہوا تو فرشتوں نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت پہ رہنے کی توفیق دی اور اس سے جان چھڑائی ہر دور کے ابلیس سے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی میں یہ سمجھتا ہوں میں ذاتی طور پر کہ ایک اور اہم واقعہ ہے، وہ ہمیں اس بات کی طرف لاتا ہے کہ ہم اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی کثرت کیا کریں، اور وہ یہ حضرت کعب بن زہیر کا آنا، وہ ربیع الثانی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے لے دیا، قربان جاؤں۔ ذرا یہ آپ واقعہ سنائیں گے، میں کالر لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی شیر آیا جی شیر احمد بول رہا ہوں۔ جی جناب جی ہیلو جی فرمائیں، کس شیر کی آمد ہے؟ میں سن رہا ہوں آپ۔ سر میرا ایک عملی سی ریکویسٹ ہے کہ آج کل نا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو اکثر علماء اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ ہی کاٹ کیا گیا ہے، جبکہ درود ابراہیمی میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہو بتا دیں۔ نیکسٹ جی ساجدہ بی بی بتائیں۔ مجھے بہت شوق ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، تو آپ کی اور آپ کے یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ساروں کو سلام آج ہے میری طرف سے، بہت شکریہ، دعاؤں کی التجا ہے۔ اور اللہ ایک سلامت رکھے۔ بات یہ پوچھنی تھی کہ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہم لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، ہاں تو حضور غوث پاک یارویں والوں کی محبت میں ہمیں کیا ان کے لیے پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ٹھیک، نیکسٹ دے دیں جی۔ جی السلام علیکم۔ جی افضل صاحب۔ جی وعلیکم السلام، جی افضل بول رہا ہوں کینیڈا سے۔ جی کیا حال ہے آپ؟ کیسی سردی ہے وہاں؟ جی ابھی تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن سٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ 0 ڈگری بھی جو ہے نا اچھا ٹیمپریچر سمجھا جاتا ہے، اینی وے آگے مائنس میں آ رہا ہے۔ اچھا، سوال فرمائیں۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ شب برات کا جو دن ہے جس میں سنا ہے کہ حساب ہوتا ہے اگلے پورے سال کا، اس میں کیا چاروں امام متفق ہیں اور کوئی حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حساب ہوتا ہے اگلے سال کا؟ شب برات پہ، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ تو کتاب ہے ہمارے علامہ محمد احمد برکاتی کی بڑی زبردست، شب برات کے فضائل کے بارے میں، تو وہ آپ چاروں امام کا پوچھنا تھا کہ سارے امام۔ جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین نے سوال پوچھے تھے، پہلے میں ان کے جواب لے لوں. جی ساجدہ بی بی نے جی راولپنڈی سے پوچھا کہ ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو درود پاک پڑھتے ہیں، تو غوث اعظم کے لیے کیا کریں؟ جی آپ کا معمول تھا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، کفالت کرتے تھے آپ کی خانقاہ میں، تو خدمت خلق اور لوگوں کو جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا ان کی اور اس کا ثواب غوث اعظم کی بارگاہ ظاہر ہے، وہ ان کی نیت سے کریں گے تو ثواب ان کو ٹھیک ہے. اور قصیدہ غوثیہ کو پڑھنا، قصیدہ غوثیہ وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جی شب برات پہ جی انہوں نے پوچھا تھا کہ چاروں امام متفق ہیں؟ بالکل جی، چاروں امام کیا پوری امت متفق ہے، سوائے ان لوگوں کے جو عام حالات میں بھی عمل کی طرف جانے کے بجائے لوگوں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر حضرت شریک بن عبداللہ کی اگر میں بات کروں جو امام بخاری کے پردادا استاد تابعی تھے، اس وقت کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ شب برات پہ اعتراضات وارد کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا تھا. آپ فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں یہ بتایا نا کہ 5 نمازیں ہیں، جن لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کی اتنی رکعتیں ہیں، جن لوگوں نے ہمیں نماز روزے کا طریقہ بتایا، انہوں نے ہی بتایا کہ شب برات بھی ہے. اچھا بڑا اچھا. تو یہ کیسا ان کا اچھا جی کعب بن زہیر جن کے والد زہیر بن ابی سلمہ بہت بڑے شاعر عرب کے تھے، اور وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ ان کا ایک شعر تھا نا جو انہوں نے حروم بن سلطان کے لیے لکھا تھا، کعب بن زہیر کے والد زہیر بن ابی سلمہ. تو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے شعر پڑھا، وہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ چاند کے علاوہ کچھ ہوتے تو آپ بدر کمال ہوتے، 14 رات کا چاند. حضرت عمر جلال میں آ گئے، چپ کر جاؤ، یہ شعر صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. یہاں پہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی جو واقعہ ہے آپ کے وصال کا بھی، اس میں بھی آپ نے حضرت ام المومنین کو یہ سیدہ عائشہ سے روک دیا تھا. تو یہ ہم لوگوں کو یستسقل الغمام چلے کعب بن زہیر، حضرت کعب بن زہیر کا واقعہ جو عوام کے لیے بڑا محبت والا ہے اور سننا بھی چاہیے، حقیقتاً ایسے ہی ہے. حضرت کعب بن زہیر جب ابھی حضرت نہیں بنے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ انہوں نے حجب کرنے کی کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے یہ کسی کو بھی پسند نہیں عمل تھا، تو صحابہ اس پہ بڑے مضطرب تھے، اور یہاں پر ان کے قتل کا آرڈر جو ہے وہ جاری ہو چکا تھا. اب یہ بھاگ گئے تو پیچھے ان کی بہن نے اور ان کے بھائی ایک اور بجیر تھے، انہوں نے ان کو خط لکھا کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، چھپ رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہیں کائنات میں کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، جو حکم ہو چکا ہے اس پہ عمل کر کے دکھائیں گے. اب بچنے کی ایک ہی جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ آرڈر ہوا ہے وہیں پہ آؤ. تو اسی لیے انہوں نے جب یہ کہا کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، تو یہ مطلب ان کی خط و کتابت ہوئی. تو آخرکار یہ آگے اور راستے میں ایک قصیدہ لکھتے ہوئے آئے. تو جب یہ پہنچے مدینہ منورہ، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، منہ اندھیرے کی بات تھی، تو اندر جا کے بیٹھ گئے مسجد کے حال میں. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو وہ آ کر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ کہنے لگے حضور کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں بڑے سے بڑا. تو کہنے لگے آپ کی ہجب کرنے والا کعب بن زہیر ہی کیوں نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی اگر آئے گا معافی مانگے گا تو ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. اس کے پردہ نہیں انہوں نے لیا ہوا تھا، جی منہ چھپایا ہوا تھا، موسم بھی سردی کا تھا اس وجہ سے ان کا یہ ایک عذر معقول تھا. تو اب یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور اگر اس کے لیے معافی ہے تو پھر وہ بدنصیب میں ہی ہوں جو آپ کی ہجب کیا کرتا تھا اور اب آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. تو جب انہوں نے یہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاف فرما دیا اور ان کو درجہ صحابیت عطا فرما دیا. اب انہوں نے عرض کی حضور جس منہ سے میں نے آپ کی ہجب کی ہے اب اسی منہ سے آپ کی تعریف میں بھی رطب اللسان ہونا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور یہ جو ہے وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اقدس کے سامنے صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرنے لگے اور قصیدہ بانہ سعاد جو ہے وہ انہوں نے لکھا. اور اس کے اندر خصوصیت سے وہ شعر جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے صاحبزادے عبداللہ نے مختصر سیرت الرسول جو الریاض سعودی عرب سے اور ملک شام سے چھپی ہے اس کے اندر یہ بطور خاص لکھا ہے کہ جب یہ اس شعر پر پہنچے ان الرسول لنور یستضاء به مهند من سیوف اللہ مسلول، جب اس شعر پہ پہنچے تو خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر خوشی میں حضرت کعب بن زہیر کو اپنی طرف سے ثنا کی اور ان کی تحسین کی اور اپنی کملی مبارک بھی عطا. سلام اس پر کہ ڈاکٹر صاحب سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے. ایسا آدمی جو خلاف لکھتا رہا ہے، اتنا زبردست شاعر تھا، تلوار کی طرح تیز شعر لکھتا تھا، اس کو معاف. میرا تو ایمان ہے ڈاکٹر کہ جب وہ آئے تھے تو کتابوں میں تو لکھا ہے نا انہوں نے پردہ لیا ہوا تھا، انہوں نے پوچھا حضور جانتے تھے، جب وہ وہاں سے چلا تھا حضور جانتے تھے، بالکل جانتے تھے، حضور جانتے تھے، حضور جانتے ہیں. بالکل جی. میں موضوع سے متعلق جو آپ نے بات چھیڑی ہے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کعب ابن زہیر ہو، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان ابن امیہ، یعنی زہیر حضرت عمیر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے دن، عرض کی حضور یہ معافی صفوان کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے.
تو عرض کرنے لگے حضور وہ تو ڈر کے مارے جدہ بھاگ گیا ہے، اس کو یقین نہیں آئے گا، کوئی آپ عنایت نہیں فرماتے کوئی چیز میں دکھاؤں؟ تو آپ نے اپنی دستار مبارک اتار کے دے. اور اکرمہ کے لیے تو تیزی سے اٹھے، ہاں جی، آپ کا پاؤں مبارک اس میں چادر میں پھنس گیا تھا، اتنی تیزی سے آپ اٹھے. یہ حضور کا ہی ہے جی. بس آگے چلیں جی. اچھا، میں اس حوالے سے جو آج کا مہینہ ہے ربیع ثانی، کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. مثلاً بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ سورہ طٰہٰ، مریم، مزمل، آیت الکرسی یہ پڑھی جائیں، اس میں کثرت کی نوافل چار سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ کل شریف. اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کچھ وہ اعمال ہوتے ہیں جن کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے. اب اگر کوئی کہے جی قرآن سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں، اب نوافل تو ویسے ہی نوافل ہے نا، تو بندہ جس طریقے سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے، اور جو پڑھنا چاہتا ہے. یہ جو اعمال ان مہینوں میں بیان کیے جاتے ہیں یہ بزرگوں کا معمول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب کسی کامل کے معمول کو آپ اپنا معمول بناتے ہیں تو آپ کے اعمال میں بھی برکت آ جاتی ہے. جی اپنا بشارت اس مہینے کی فضائل میں آ جاتے ہیں، برکات. جی گائز صاحب، اس سے پہلے میں کچھ اعمال جو صوفیات سے منقول ہیں اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ پہلی 15ویں اور 29 تاریخ کو 4 رکعت پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ 1000 اس کو نیکیاں لکھی جائیں گی، 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جنت کے میں 4 حوریں اس کے لیے لکھی جائیں گی. دوسرا عمل یہ ہے کہ جو اس کی 14ویں شب ہے اس کو 4 رکعت نفل پڑھے اور قرآن سے جو یاد ہو وہ اس میں پڑھے. اس کے بعد یا بدو ہو اور یا بدی ہو، یہ جو نام ہے ان کا ورد کرے. پھر اسی طرح اس ماہ کی جو 15 تاریخ ہے اس میں نماز چاشت کے بعد 14 رکعتیں 2 کر کے پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الگ پڑھے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پورا سال امن میں اور حفاظت میں رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایام 20 کے روزے ہیں جو ہر مہینے رکھے جاتے ہیں. درود شریف کی کثرت، وہ بھی دعا ہے کہ پڑھیں گے تو جب اس کا دم نکلے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. بالکل. اسی طرح درود شریف کی کثرت، توبہ، اور پھر اس مہینے کے اندر خاص جو ہے وہ اصال ثواب. 11ویں کی اصل بھی اصال ثواب ہی ہے، تو اصال ثواب کریں. جب ہم اصال ثواب کریں گے تو خاص طور پر ان شخصیات کو بھی سامنے رکھیں کہ اس مہینے کے اندر جن کا وصال ہوا. اس میں سب سے پہلی بات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کا وصال بھی ماہ ربیع الثانی میں ہوا. پھر اس کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، بڑے جلیل القدر صحابی رسول، جن کو نبی علیہ السلام نے حکیم الامت کا خطاب عطا فرمایا. اور ان کے بارے میں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام کا علم جن صحابہ کرام کے سینوں میں جمع کیا گیا تھا ان میں ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرماتے ہوئے جن صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا کہ اب فقہی مسئلہ ان سے پوچھا جائے گا، ان میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا. اور نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت جن 4 صحابہ کرام کو قرآن مجید جمع کرنے کا اعزاز حاصل تھا اور جنہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے قرآن حفظ کیا تھا، ان میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. پھر اسی طرح اس ماہ مقدس کے اندر حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے. آپ امام حسن بصری کے مرید ہیں اور آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت داؤد طائی ہیں. پانی پہ چلتے ہیں. جی بالکل. اور کیا سچ اتنا بولتے ہیں، کہتے ہیں اندر امام حسن بصری، پولیس والے آتے ہیں حجاج بن یوسف کہتے ہیں اندر ہی پھاڑ لو. اور جب ہم ان شخصیات کا یوم منائیں گے تو ہم نے یہ بھی ان کی سیرت کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کے کردار کو بھی. اب حضرت حبیب اجمی کی جو توبہ کا واقعہ ہے آج کے اس دور کے اندر اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ سود پر قرض دیا کرتے تھے اور جب ایک شخص کے پاس قرض لینے گئے تو بکری کی سری کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی لے آئے، ہنڈیا میں ڈالی، جب پکائی تو وہ سارا خون بن چکا تھا. اس کے بعد آپ امام حسن بصری کے ہاتھ پر آپ نے توبہ کی اور اس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت پر فائز کیا. جی اس ماہ مبارک میں جی کیسے عاشق رسول جو تھے وہ دنیا سے گئے، حضرت عبداللہ بن جعفر اور امام مالک 2. جی یہ یقیناً عشق و محبت کے استعارے ہیں. دونوں شخصیات آنے والوں کے لیے رہنمائی کا کام دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بذات خود محبت فرماتے تھے، اپنی سواری پہ بھی سوار فرما لیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو راس المفسرین ہیں ان کا بھی وصال جو ہے وہ اسی ماہ مقدس میں ہے. اور یہاں پر جو بنو امیہ کی حکومت کا اختتام اور بنو عباس کی حکومت کا آغاز وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے. اچھا جی تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات جو ہیں وہ ہر وقت جاری ہیں، لیکن یہ مہینہ چونکہ حضور کے میلاد والے مہینے کے ساتھ متصل ہے تو لہٰذا اس کی خیر و برکات جو ہیں. سب سے بڑھ کے مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس مہینے میں حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے. وہ کیا واقعہ، اس کا نام یاد ہے آپ کو؟ جو یمن میں تھا وہ راہب 390 سالہ بزرگ، اس کا نام میرے ذہن میں تھا، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، بڑا مختصر سا اس کا نام ہے. تو اس کے پاس سیدنا صدیق اکبر جب گئے وہ خواب پوچھنے کے لیے تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، والد کا نام کا ابو قحافہ، کس خاندان سے ہو، سارا کچھ پوچھ کے نا اس نے کہا بات سنو، پیٹ سے مجھے دکھاؤ اپنے وہ نشانی. بہت بوڑھا تھا اور کہتے ہیں یوں کر کے اٹھا کے اپنی آنکھیں اوپر کرتا تھا. اس نے کہا میری 390 سال عمر ہو گئی ہے اور میں نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا ہے جو نشانیاں تمہارے اندر، وہ نشانیاں پیغمبر آخر الزمان آ چکے ہیں، تم ان کے وزیر ہوگے، ان کے ڈپٹی ہوگے، اور تمہارے ساتھ ایک اور ہوگا اس کا نام عمر ہوگا.
اور یہ باتیں ساری انہوں نے بتائی. ان کے بعد خلافت ہوگی تم حکمران بنو گے. سیدنا صدیق اکبر وہاں سے آئے, آ کے پتہ کیا, وہ ابو جہل اور سارے آئے, انہوں نے کہا سنا ہے بڑی بری خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے نبوت کا. تو آپ نے کہا اچھا. آپ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, وہ جو تھا کیا جگہ تھی جی, وہ گھر جو تھا دار ارقم میں, وہاں جب پہنچے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی اعلان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں نے اظہار نبوت کیا ہے. تو ان کا یا رسول اللہ لیکن یہ لوگ پوچھیں گے تو اس کی کوئی نشانی. آپ نے کہا وہ جو راہب سے تم مل کے آئے وہ ہاں جی, وہ تھوڑا سا دار ارقم کے حوالے سے تحفظات ہیں تھوڑے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے گھر. ہاں ٹھیک, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دار ارقم والا دوسرا واقعہ. ہاں جی وہ جی ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا خواب بھی ہے نا, جو آپ نے دیکھا تھا کہ چاند جو ہے وہ آ کے اترا. تین واقعات ہیں مختلف. جی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, آپ کا سلسلہ دیکھیے کہ جو وہ لشکر اسامہ تھا جو رکا ہوا تھا, یہ یکم ربیع الثانی شریف آج کی تاریخ جو ہے, یہ آپ نے حکمن روانہ کیا تھا کہ جس لشکر کو حضور نے روانہ کر دیا ہے ابو بکر صدیق اس کو نہیں روک سکتا. چاہے مجھے یہ ڈر ہو کہ مجھے جانور کھا جائیں گے, درندے کھا جائیں گے, درندے آئیں گے اور میری بوٹی بوٹی کر دیں گے. تو یہ عشق و محبت کا وہ سفر ہے. انہوں نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری اب قیامت تک نبھانا امت کے اوپر لازم ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راس المفسرین ہے, اسی ماہ مقدس کے اندر جو ہے وہ آپ کا وصال ہے. تو یقیناً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہستی ایسی ہے کہ اگر تفسیر میں سے ان کو نکال دیا جائے تو پیچھے تفسیریں ہی مختصر رہ جاتی ہیں. تو ان کا سب سے اولین جو مفسرین قرآن ہے ان میں ان کا شمار, ان میں انہی کا شمار ہے, اور یہ اسی ماہ مقدس کے اندر ان کا وصال باکمال ہوا ہے. تو غازی صاحب میں اس بارے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ربیع الثانی کو ہم لفظی طور پر لیتے ہیں تو وہ جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے, تو یقیناً اس کا بھی اثر ہوتا ہے, لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر الفاظ کے اثر کے ساتھ ساتھ وہ ایک استعارہ یا ایک اصطلاح کے طور پر رائج ہوتے ہیں یا ایک رینک کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے حضور غوث اعظم کا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ربیع الثانی شریف اور اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ اپنا لا تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو مطعون کرتے ہیں اور فریاد رس اور یہ وہ ان چیزوں کا مطلب نکال کر شرک و بدعت. آپ سے میں نے آج ایک بڑا اہم سوال پوچھنا ہے, میں آتا ہوں اس طرف, ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں. جی ڈاکٹر صاحب, حضرت نجم الدین کبریٰ کی شہادت ہوتی ہے اسی مہینے میں, اور سلطان محمود غزنوی, امام مالک. سبحان اللہ. اس کے علاوہ میں چونکہ چشتی ہوں, دو چشتی بزرگ آپ جو ہے وہ رہ گئے ہیں آپ سے. ایک تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے اس مہینے میں, اور سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جو کہا کرتے تھے تتی تھی جوگن چودھار پھراں, ہند سندھ پنجاب تماڑ پھراں, سنج برت شہر بازار پھراں, میں تو یار ملم کہیں سانگ سبب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج کا نسخہ چونکہ وقت کم رہ گیا ہے, ماہ ربیع الثانی کی جو خصوصی دعا ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص ماہ ربیع الثانی میں مسلسل